میں آج اس ایسی چیز بتاتا ہوں آپ کو جو میں نے کیا، وہ ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک جوان آتا ہے تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، ایک کتاب ہے میری، تو اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، میں نے وہ کیا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے درود تنجینا کی ورکس، آزمائش کروں گا۔ کہا درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے، تو کہتا ہے ہر ایک کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں یہ کر دے گا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کلمہ پڑھا، حد سے زیادہ کلمہ پڑھا، بہت پڑھا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سے بہت زیادہ پڑھا، اور کلمے سے ان کی زندگی میں توحید اور رسالت کا ایسا اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اندر نور دیا اور ایسی برکت دی کہ ایک دفعہ کشتی میں جا رہے تھے، ایک جہاز میں جا رہے تھے، اللہ سے بنی ہوئی تھی، اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عشق کا جلوہ بڑھ گیا، تو ان کے دل میں ادب بہت زیادہ تھا۔ جب ادب زیادہ تھا، جہاز کا پتہ چلا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور جہاز میں ایک کوہرام تھا، ہلچل تھی، پریشانی تھی، نفسا نفسی تھی، کہ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ تو یہ اس پریشانی کے عالم میں تھے، ایک پل میں ان میں غنود کی آئی، اور ایک خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا یہ درود پڑھو، صلاۃ تنجینا، یہ درود پڑھو۔ اور جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا، دیکھیں ایک ہے درود پاک ٹوٹتے جہاز میں پڑھنا، ایک ہے بستر میں پڑھنا۔ درود وہی ہے، سلام وہی ہے، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ مولا اس وقت جو میرے اوپر احوال آئے ہیں، غم کا حال، خوشیوں کا حال، قرضوں کا حال، مسائل کا حال، دکھوں کا حال، بیماریوں کے حوال، یہ حال سارے اکٹھے ہو کے بن گئے حال کی جمع احوال ہے، جمیع الاحوال والآفات۔ مولا زمین اور آسمان کے دہانے کھل گئے، آفات کے، بلیات کے، غموں کے، دکھوں کے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، وہ دن بہت لمبا ہو گیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جذبات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ درود پاک بہت مبارک اور ہمارے اکابر سے منسوب، اور پڑھنے میں کا کمال اور فائدے میں بے مثال، پر اس درود پاک کا حصول دیکھیں ملا کہاں، اس ملی کہاں، اور ملی کے حالات میں۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے، جسے آپ اگر پورے طبق کو روشن کر کے 14 طبق، پھر آپ کی بات اس دل میں اترے گی، اور میرے بھی دل میں اترے گی، میں بھی محتاج ہوں۔ اچانک آقا کا خواب میں دیدار ہوا، حضور کا دیدار ہوا، اور یہ درود پاک حضور نے فرمایا اس کو پڑھو۔ جب اس کو انہوں نے خواب میں ہی سنا اور یاد ہو گیا، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو پڑھتے پڑھتے جہاز جو کہ ڈوبنے کی کیفیت میں تھا کہ بس سارے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ جہاز طوفان سے نکل آیا، موجوں سے نکل آیا، موجوں کے تھبیڑے اٹھا کے کہاں پھینک دے، یعنی کہ تھبیڑوں نے اٹھا کے ادھر سے پھینکا ادھر، ادھر سے پھینکا ادھر۔ جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا نا، تو جہاز کے آثار بچنے کے شروع ہوئے، اور درود پاک پڑھا ہی تھا تو جہاز کو اللہ نے نجات دے دی۔ اس دن سے یہ درود نجات بن گیا۔ تو نجینا، یہ درود نجات ہے، پانی کے طوفان سے نجات ہے، غموں کے طوفان سے نجات ہے، قرضوں کے طوفان سے نجات ہے، بیماریوں کے طوفان سے نجات ہے، حالات اور واقعات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، یہ طوفان بن جائیں، اس سے نجات ہے۔ ہم اس درود پاک کے ترجمے میں جائیں گے۔ یہ درود خود اپنے ترجمے سے بول رہا ہے میں کن مسائل کے لیے ہوں۔ یہ درود خود بولتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آگے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ اے اللہ تیرے حبیب سیدنا و مولانا، مولانا کہتے ہیں سردار کو، آقا کو، سیدنا سردار، مولانا ان کے سردار محمد، اور جو کائنات کے سارے سردار محمد ہیں، ان کے وسیلے سے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ میرے پاس ایک جوان آتا ہے، 24-25 سال کا جوان، پہلی دفعہ آیا نا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، ایک کتاب ہے میری کشف الاسرار قوتیں، اس طرح، تو اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، میں نے وہ کیا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، درود تنجینا کی وجہ سے۔ اچھا، میں نے کہا آزمائش کروں گا، یہ آپ کر لیں، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ میں نے کہا مرید میرا ہے، پر میں تو آزمائش کروں گا۔ میں نے کہا درود تو پڑھ،
درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے، میں نہیں پڑھوں گا، سمجھ گئے؟ تو کہتے نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے کرے ہو جائے گا، اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں یہ کر دے گا، درود تو پڑھ اور فلاں ہستی کا مجھے دیدار ہونا چاہیے، ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ میں نے اس درود پاک کے جن کو اللہ نے خواب میں درود دکھایا تھا ان ہستی کا نام لیا، اور میں نے کہا خود آ کے مجھے درود بتائیں اور پھر میں ان سے ان کی اجازت لوں، کوئی براہ راست سند نہیں آنا ہو، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے دی، میں براہ راست کہوں شاید اس کی اجازت ہی نہ دے۔ کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ سے بات نہیں، سال بھی نہیں ہوگا شاید، ابھی وہ جوان آتا ہے، اس نے کہا ہو گیا، میں نے کہا فلاں دن کو، کہنے لگے آپ کچھ دن اور کر دیجیے، میں نے کہا کر دیا، کتنے دن؟ اتنے دن کر لیا، میری خواب میں اجازت ہو گئی، نہ ایک نہ کری، نہ میرا کچھ لگا نہ میرا کوئی محنت کی۔ تو میں نے اسے عرض کیا جی میں نے بہت سال پہلے اس کا ایک چلہ کیا تھا پر آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا، اس زبان کی وجہ سے آپ کا دیدار ہوا ہے، آپ حیران ہو گئے۔ میں ایک بات مسجد پہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، اس بات کو آج دہرا رہا ہوں، بعض اوقات شہر ممبر اتنا صرف ایک کمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب پہ اللہ پاک رحمتوں کے بادل، اور بعض اوقات محفل میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ خود ممبر والے کو بھی ملتا ہے۔ میں نے چلا کیا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، میں نے صاحب سلاطن تو نجانہ کی زیارت نہیں کی، برکات پائے، کمالات پائے، توجہات پائی، اس کی انوکھی تاثیر پائی، جو واقعات ہیں بہت لمبے بے شمار، میں انشاءاللہ اس کو عرض کہوں گا، لیکن صاحب کی زیارت اور پھر ان سے براہ راست اجازت۔ بعض ہمارے اللہ والے اکابر کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک نہیں کئی واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری کی زیارت کی اور ان سے براہ راست ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں حدیث کی اجازت اور سند لی، بخاری شریف پوری۔ کئی ایسے ہیں جو صاحب دلائل الخیرات سے انہوں نے ملاقات کی، دلائل الخیرات بھی درود پاک کا ایک بابرکت مجموعہ ہے، اور ان سے براہ راست اجازت بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ کئی ایسے ہیں جو صاحب حزب البحر شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست حزب البحر کی اجازت لی، اس زبان کی وجہ سے۔ اس میں ایک واقعہ سنا، ایک اللہ والے تھے، ایسے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، شاگرد بیٹھے تھے، شاگرد بھی بوڑھے ہو گئے، خود بھی بڑی لمبی عمر کے درویش تھے، درخواستی بابا، تو وہ کہنے لگے کوئی ہے ایسا جو مجھے حالت بیداری میں حضور کا دیدار کرا دے؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا جو حالت بیداری میں مجھے دیدار کرا دے؟ سوری خاموش، وہ بالکل خاموش۔ پھر اسلام فرمایا، پھر آخر ایک شاگرد سے، ایک بزرگ تھے سید شمس الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی، وہ فرمانے لگے حضرت اگر اجازت ہو تو فقیر، حضرت پھر آنکھیں بند کر لیجیے استاد محترم۔ استاد محترم نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد کھول گیا، اللہ اکبر، الحمدللہ، میں نے حضور کا ان جیتی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ بعض اوقات شاگردی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، مریدی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، اس کی عطا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کو جتنا دے دے۔ تو اس اعتراف میں بھی اسی کی عطا کا اعتراف ہے، یہ تیرا نظام ہے مولا، جس کو جتنا دے دے۔ من جمیع الاحوال والآفات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها حاجات۔ مولا میری جتنی حاجات ہیں ان ساری حاجات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ میں پہلے اس کا ترجمہ انہی کے لفظوں میں عرض کروں گا، آپ سے سنا کے۔